جیت جی جس نے میرے خوش کا روزہ دیکھا ہم بلا کیا ہے حقیقت یہ ہماری کتنی ان کے دربار میں ولیوں کو بھی منگتا دے گا لاکھوں نے سیدر سے تقدیر بنائی ہے لاکھوں نے سیدر سے تقدیر بنائی ہے ہم نے بھی سیدر سے بغداد سمریا کی ہر بات نرالی ہے ڈوبی ہوئی کشتی بھی دریا سے نکالی ہے ڈوبی ہوئی کشتی بھی دریا سے نکالی ہے یہ نام ادب سے لو یہ نام ادب سے لو یہ نام جلالی ہے المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر کیا سبحان اللہ بچی بھی سلامت ہے ابھی میں نے کہا ڈوبی ہوئی کشتی بھی دریا سے اس کا پورا واقعہ بچی بھی سلامت ہے بچہ بھی سلامت ہے ہر ایک براتی کا کنبہ بھی سلامت ہے ایک بڑھیا ہی غوث پاک کے بارگاہ میں آ کر کہنے لگے سرکار کرم کیجئے میرا بیٹا ڈوب گیا سرکار کرم کرے میرا بیٹا ڈوب گیا تو سرکار غوث پاک نے فرمایا کیا کیا تھا تو کہنے لگے بارات جا رہی تھی پوری بارات کشتی میں سفر کر کے جا رہی تھی پورا ڈوب گیا تو غوث پاک کہنے لگے تجھے تیرا بیٹا چاہیے یا پوری بارات تجھے تیرا بیٹا چاہیے کیا بات ہے ماشاءاللہ یار مجھ سے زیادہ واقعہ پتا ہے یار وہاں پہ کہ سبحان اللہ اس لیے غوث پاک کے دیوانے ایسے ہوتے ہیں سمجھ رہے نا دیکھیں غوث پاک نے کیا فرمایا بیٹا چاہیے یا پوری بارات ابھی دیکھیں کیا ہوتا ہے بچی بھی سلامت ہے بچہ بھی سلامت ہے ہر ایک براتی کا کنبہ بھی سلامت ہے ہر ایک براتی کا کنبہ بھی سلامت ہے فرمان تمہارا دریا کی طرف پہنچا فرمان تمہارا دریا کی طرف پہنچا دلہن بھی سلامت ہے دلہن بھی سلامت ہے دلہا بھی سلامت ہے المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر ایک بار بلایا تھا ہر بار بلائے گئے ایک بار بلایا تھا ہر بار بلائے گئے ہر سال یقین میں ہم بغداد کو جائیں گے ہر سال یقین میں ہم بغداد کو جائیں گے بچپن سے میری ماں نے مجھ کو بھی سکھایا گیا بچپن سے میری ماں نے مجھ کو یہ سکھایا گیا جب آئے کوئی آفت یا غوث پکارا ہے المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر المدد پیران پیر دستگیر بل المدد پیران پیر دستگیر سبحان اللہ سبحان اللہ نیا شعر سنا تو ایک اور پڑھ دو فیروز بھائی سبحان اللہ بڑی محفلیں سجاتے ہو یار مردے کو جلایا گرتوں کو سنبھالا غوث پاک فرماتے ہیں میرا غلام مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں اور اس کا سطر کھل جائے اس کا سطر یعنی کہ جو پردہ جب پردہ گاہ ہے وہ کھلنے کا اسے ڈر لگ جائے اور وہ میرا نام پکارے تو میں اس کے سطر کو چھپا دیتا ہوں میں اس کے سطر کو میں چھپا دیتا ہوں یہ فتوحات ربانیہ میں غوث پاک کا یہ خاص فرمان ہے آپ لے کر تو دیکھو یار
کبھی غوث پاک کا بن کر تو دیکھو. آپ کی یہ مفلسی، یہ محتاجی، یہ غریبی، یہ سب دور ہو جائے گی. ہر ہمیشہ غوث پاک کا نام لیا کرو. غوث پاک کا کون کون چاہتے ہیں میں امیر ہو جاؤں؟ دیکھو بھائی دھیرے سے اٹھا رہے، شاید آلریڈی امیر بیٹھے ہیں آپ لوگ. سب امیر ہونا چاہتے ہیں بھائی. سخی والے امیر کون کون بن جانا ہے؟ ہاں سخی والے. کنجوس والے امیر کبھی نہیں بننا. کیونکہ قادری کی 3 نشانیاں، میں نے ابھی آتے وقت وہی بات ہو رہی تھی. قادری کی 3 نشانیاں ہوتی ہیں. 3. یہ قادری کبھی کنجوس نہیں ہوتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی کہ دوستوں کے ساتھ آپ چائے پینے کے لیے چلے گئے، بل دینے کے لیے جب بھائی یہ بل دے گا پینے پیسے کیوں نہیں، یہ کنجوسی ہوتی ہے. سمجھ رہے؟ ہمیشہ پہل کیا کرو دینے میں. کبھی آپ کا دولت ختم نہیں ہوگا. یہ میں ایکسپیرینس کی بات کر رہا ہوں. دینے میں کبھی کنجوسی نہیں انشاءاللہ. قادری کی نشانی ہے، پہلا کنجوس نہیں ہوتا. دوسرا حرام کا لقمہ نہیں کھاتا. سبحان اللہ، حرام کا لقمہ نہیں کھاتا. تیسرا بہت بڑی بات، کبھی جھوٹ نہیں بولتا. سبحان اللہ، کبھی جھوٹ نہیں بولتا. یہ بات رکھیے گا، قادری ہے تو یہ تینوں عمل کر کے دیکھیں. غوث پاک نے اگر نہیں نوازا نا تم کو، میرا کانٹیکٹ نمبر بابا کے پاس ہے، لے کے فون کر کے بولنا مجھ پہ کام نہیں ہوا، میں کہہ دوں گا غوث پاک سے. یہ میں گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کیونکہ یہ میرے خود کے زندگی میں یہ فارمولا آزمایا ہوں میں، تب جا کے یہ میں بات کر رہا ہوں. ابھی غور سے سنیں. مردے کو جلایا میں، گردوں کو سنبھالا، ڈوبی ہوئی کشتی کو ایک پل میں نکالا ہے. ڈوبی ہوئی کشتی کو ایک پل میں نکالا ہے. مگتوں کا بھرم رکھنا شیوا یہ تمہارا ہے. مگتوں کا بھرم رکھنا شیوا یہ تمہارا ہے. ہم نے بھی تیرے دل سے اب تم کو پکارا ہے. آج بھی آپ کو پتا ہے خضر علیہ السلام زندہ ہے. زندہ ہے کہ نہیں بھائی؟ آج بھی زندہ ہے، ظاہری موت نہیں آئی ہے. خضر علیہ السلام ایک مرتبہ غوث پاک کے پاس آئے. خضر علیہ السلام کا کام کیا ہے پتا ہے آپ کو؟ کام کیا ہے پتا ہے؟ کام ہے کہ وہ ولیوں کا پوسٹنگ کرتے ہیں. سبحان اللہ. کیا کرتے ہیں؟ ولیوں کا بابا جان پوسٹنگ کر دیا. یہاں کے ولی کو وہاں بھیج دیا، وہاں کے ولی کو یہاں بھیج دیا، لوگوں کی ہدایت کے لیے یہ کام کیا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ خضر علیہ السلام غوث پاک کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کہنے لگے کہ حضور فلانی جگہ کا ایک ابدال کا آج انتقال ہو چکا ہے. ابدال کل عالم میں 40 ہوتے ہیں. کتنے؟ 40 ابدال ہوتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں ہمارے اعمال، ہمارے کرتوتوں کے وجہ سے کبھی عذاب نہیں آیا ہم پہ؟ کبھی عذاب؟ ہمارے گناہ اتنے ہیں کہ عذاب آ جائے، ہے نا؟ لیکن عذاب نہیں آ رہا. کس وجہ سے؟ حضور نے یہ دعا فرمایا تھا کہ میرے عالم میں ابدال ہوں گے جن کے صدقے اللہ بارش نازل فرمائے گا، جن کے صدقے میں یہ کھیت کلیان میں جو سبزیں اگتی ہیں، جن کے جانوروں کے دودھ میں یعنی کہ تھن میں جو دودھ بھرا ہوا آتا ہے، یہ سب ان کی وجہ سے ہے. یہ سب ان کی وجہ سے. کن کی وجہ سے؟ 40 ابدال کی وجہ سے. کل عالم میں کتنے ہوتے ہیں؟ 40. اگر ان میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو ان کی جگہ کسی اور کو پوسٹنگ کی جاتی ہے. سمجھ گئے بھائی؟ ابھی ایک ابدال کا انتقال ہو گیا. خضر علیہ السلام آئے اور فرمانے لگے تو غوث پاک کہنے لگے کہ میرے دروازے کے پیچھے ایک آدمی ہے. میرے دروازے کے پیچھے ایک آدمی ہے، اسے پکڑو اور وہاں کا ابدال بنا دو. اسے پکڑو اور وہاں کا ابدال بنا دو. پتہ ہے وہ آدمی کون تھا؟ چور تھا. کون تھا؟ جبہ چرانے کے لیے آیا تھا غوث پاک کا. غوث پاک اتنا قیمتی جبہ پہنتے تھے، ریئل ڈائمنڈ لگتے تھے جبے میں، کوئی آج کا کوئی ڈپلیکیٹ نہیں، ریئل ہیرے لگتے تھے غوث پاک کے جبے میں. تو دیکھیں وہ چرانے کے لیے آیا تھا چور، تو وہ چرا کے بھاگ نہیں سکا، دروازے کے پیچھے چھپ گیا. تو غوث پاک فرمائے کہ اسے پکڑو اور ابدال بنا دو. جیسے ہی یہ صدائیں چور نے سنی تو وہ کہنے لگا سرکار 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 رک جائے، میں چور ہوں. کیا کہنے لگا؟ میں چور ہوں، مجھے ابدال بنا رہے ہو.
تو غوث پاک کہنے لگے یہ سچ بولنے کی وجہ سے تجھے ابدال بنا دیا گیا. یہ سچ بول. غوث پاک نے چور نہیں کہا تھا اس کو, ایک آدمی کھڑا ہے. یار قربان جاؤ یار پیرانے پیر پر. پیرانے پیر کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک آدمی کھڑا ہے. تو وہ کانپتے ہوئے کیا بولا؟ چور ہوں سرکار. اس سچ بولنے کی وجہ سے تجھے ابدال بنا دیا. ابھی ابدال دیکھیں. جبے کو چرانے کی نیت سے جو آیا تھا, سلطان اندھیرے کا چولا وہ اٹھایا تھا. یا غوث دعا کرنے مالک سے ندا کر کے تم نے ہی اسے رب کا محبوب بنایا تھا. المدد پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر. المدد پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر. ہر فکر سے تم روکے آزاد چلے جاؤ. ہر فکر سے تم روکے آزاد چلے جاؤ. لے کر کے لبوں پر فریاد چلے جاؤ. مل جائے اگر تم کو ولیوں کے شہنشاہ سے. مل جائے اگر تم کو ولیوں کے شہنشاہ سے. مل جائے اگر تم کو ولیوں کے شہنشاہ سے. خواجہ سے اجازت لو, خواجہ سے اجازت لو, بغداد چلے جاؤ. المدد پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر. المدد پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر. اس دست کو خواجہ نے گلزار بنایا گا, آدھی ظلمت کو زوبار بنایا گا. کرسی پہ کوئی بیٹھے کیا ہی سے غرض ہم کو. کرسی پہ کوئی بیٹھے کیا ہی سے غرض ہم کو. تا حشر میرا خواجہ اس ہند کا راجہ. المدد پیرانے پیر غوث اعظم. میں نے شعر لکھا ہے. داناب میں ملتا ہے صدقہ میرے خواجہ کا. نسبت ملی غوث کی ایگزا میرے خواجہ کا. پل کے سرگے مگروں منگتا میرے خواجہ کا. سارے ہند میں چھلکا گئے سکہ میرے خواجہ کا. المدد پیرانے پیر. بابا اولاد غوث کا انداز نرالا. اولاد غوث کا انداز نرالا. ان کے صدقے میں ہر سمت اجالا. میرے حلیم شاہ بابا تو سب سے نرالے گئے. میرے حلیم شاہ بابا تو سب سے نرالے گئے. میرے حلیم شاہ بابا تو سب سے نرالے گئے. بغداد کا ایک موتی اس یہاں نکالا ہے. المدد پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر. المدد پیرانے پیر دستگیر. کہ سبحان اللہ, کہ سبحان اللہ. ملنے کو شمع سے پروان تڑپتا ہے. قسمت کے اندھیروں میں ایمان بھٹکتا ہے. اس عشق حقیقی میں اتنا تو سرائے. اس عشق حقیقی میں اتنا تو سرائے. ماشاءاللہ پورا شعر یاد ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک اور بات. ملنے کو شمع سے پروان تڑپتا ہے. قسمت کے اندھیروں میں دیوانہ بھٹکتا ہے. دیوانہ 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 میں وہ غوث کا دیوانہ. 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 اور گلیوں سے کچھ بھی نہیں لینا مجھ کو, بس تمہیں دیکھنے آؤں گا چلا جاؤں گا. بس تمہیں دیکھنے آؤں گا چلا جاؤں گا. کچھ دے
یا غوث الورا یا غوث الورا کچھ دن اپنی چوکھٹ پہ مجھے پڑھنے دو جب ہوش میں آؤں گا چلا جاؤں گا دیوانہ دیوانہ میں ہوں غوث کا دیوانہ میں ہوں غوث کا دیوانہ ایک بات یہ کہوں کون 11ویں مناتے ہیں بھائی مناتے ہیں نا حق سے کہو نا مناتے ہیں مائیں بہنیں بیٹھی میں ایک بات عرض کر دوں جب مہمان کے لیے زیادہ مہمان آئے جائیں نہیں ہو رہا میرے سے کھانا بنانے اتنے مہمان آ جاتے تمہارے یہ آ جاتے ہیں وہ آ جاتے ہیں یہ بہانے بنتے ہیں لیکن جب 11ویں کا نماز ہے سبحان اللہ پتہ نہیں پورا شہر آ جائے تو مائیں بہنیں بنانے کے لیے تیار رہتے ہیں ایک الگ عشق ہے سبحان اللہ ایک الگ ایک محبت ہے غوث پاک سے تو دیکھیں آپ کیا کہتے ہیں ہم محبت کرتے ہیں غوث پاک سے نہیں بھائی نہیں بھائی غوث پاک ہم سے محبت کرتے ہیں اس لیے ہم محبت کرتے ہیں سبحان اللہ کسی ایک پیر کے سامنے ایک مرید گیا مرید جا کر کہنے لگا پیر صاحب میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں کیا کہنے لگا پیر صاحب میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں تو پیر صاحب خاموش ہو گئے کچھ نہیں بولے کچھ دیر کے بعد اس سے پوچھے کہ اب بھی محبت کرتے ہو تو مرید خاموش ہو گیا مرید کہنے لگا نہیں کرتا تو پیر صاحب کہنے لگے بات دراصل یہ ہے کہ میں نے دل میں تھوڑی سی نفرت کی چنگاری کیا جلائی اور تجھ سے میں نے پوچھا کہ تو میرے سے محبت کرتا ہے تو تو کہنے لگا نہیں تو بات دراصل یہ تو میرے سے محبت نہیں کرتا میں تیرے سے محبت کرتا اسی لیے تو میرے سے محبت کرتا آپ کیا سمجھ رہے 11ویں ہم لوگ ایسے ہی منا دیتے ہیں بھائی غوث پاک کی نظر میں ہم سب ہیں خوش نصیب مانو خود کو قادری سمجھتے ہیں تو خوش نصیب مانو ہمارے اوپر سایہ غوث کا ہے غوث پاک کا سایہ ہے اسی لیے ہم 11ویں مناتے ہیں ہر کسی کے بس کی بات نہیں دیکھیں شعر دیکھیں یہ تیرا کرم گیا جو بنا لیا ہے اپنا یہ تیرا کرم گیا جو بنا لیا ہے اپنا کا مجھ سائے کمینہ کا مجھ سائے کمینہ کا سلسلہ تمہارا دیوانہ دیوانہ اے غوث کا دیوانہ دل خوش موسی پروانہ تڑپتا ہے قسمت کے اندھیروں میں دیوانہ بھٹکتا ہے اس عشق حقیقی میں اتنا تو سنا ہے جب بند کروں آنکھیں بغداد نظر آئے جب بند کروں آنکھیں میرے غوث نظر آئے المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر ایک شعر جتنے ڈالر میں بکا کرتے گئے نجدی ملا اتنا غم نام محمد پہ لٹا لیتے اتنا غم نام محمد پہ لٹا دیتے گئے اہل سنت جسے دل کی دعا دیتے گئے اس کی سوئی ہوئی تقدیر جگہ دیتے اس کی سوئی ہوئی تقدیر جگہ دیتے گئے سال بھر چھپتی گئے بدعت کی کتابیں جتنی اتنا غم غوث کے لنگر میں لٹا دیتے ہیں ہم غوث کی محفل کو تا حشر سجائیں گے ہم غوث کا لنگر بھی تا عمر پکائیں گے بستی کے غریبوں کو بھوکوں کو کھلائیں گے پھر غوث اگر چاہ گئے بغداد بھی جائیں گے المدد پیران پیر المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر سبحان اللہ